السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ۔ محترم سامعین، تاریخ اہل حدیث تلولی پر مشتمل یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے تاریخ اہل حدیث کو جناب یاسین مرمکر رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق بیان کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا مضمون تھا جس نے تاریخ اہل حدیث تلولی کے اکثر حصوں کو سمیٹ لیا تھا، لیکن آج ہم ایک ایسے عنوان پر خطاب کرنے جا رہے ہیں، یعنی حافظ مسعود اعظمی علیہ الرحمہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تلولی میں وارد ہو کر یہاں کے لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دی، اور سن 1965 یا 66 میں یہ تلولی میں وارد ہوئے تھے، اور 1967 میں یہاں سے پھر کوکن چلے گئے۔ یہ ہم تفصیل انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں۔ یہ مسعود اعظمی، شیخ حافظ مسعود اعظمی، یہ جناب جاوید اعظمی جو بھیونڈی کے باشندے ہیں ان کے نانا لگتے ہیں، نانا ہیں بلکہ، اور جناب جاوید اعظمی صاحب سے بھی میں نے حافظ مسعود اعظمی جو ان کے نانا ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کی تھیں ان کے آفس میں جا کر۔ حافظ مسعود اعظمی ان بزرگوں میں سے ایک ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 100-150 سال قبل ہندوستان میں ایسے بہت سے علماء پیدا ہوئے، مبلغین پیدا ہوئے، دعات پیدا ہوئے، جو صرف مسلک حق کی اشاعت کے لیے گاؤں میں، شہروں میں، قصبات میں وارد ہوتے کسی بہانے سے، اور وہاں پر قیام کر کے، کبھی کبھی دکانداری کر کے یا امامت کر کے یا کوئی کاروبار کر کے جو ہے وہاں قیام کرتے اور لوگوں میں دعوت توحید پیش کرتے، شرک اور بدعات کے خاتمے کی کاوش کرتے، اور جب وہاں پر چند نفوس قدسیہ پیدا ہو جاتے تو وہاں سے کوچ کر جاتے اور کسی دوسرے مقام پر جا کر وہاں پر کام کا آغاز کرتے، تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے۔ تو حافظ مسعود اعظمی ان میں سے ایک ہیں جو سن 1965 میں تلولی میں وارد ہوئے، اور راوی جو ہیں عبد القادر کنگلے جو عصمت مسجد، جو مسجد اسماء بھیونڈی کے اندر مؤذن ہیں، اور یہ جناب محمد عصمت کنگلے کے سگے بھائی ہیں، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں۔ عبد القادر کنگلے جو ہیں یہ مسعود اعظمی صاحب کے شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ انہی سے میں نے حافظ مسعود اعظمی کی تفصیلات کو حاصل کیا۔ ویسے اس سلسلے میں میرے راوی جو ہیں یاسین مرمکر بھی ہیں، جاوید اعظمی بھی ہیں، عبد القادر کنگلے ہیں جو راوی ہیں، جو مسجد اسماء کے مؤذن تھے، آج سے 5 سال پہلے تھے، آج ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ عصمت کنگلے بھی ہیں، بہت سے ایسے راوی ہیں جن سے میں ملا اور حافظ مسعود اعظمی کی تفصیلات کو میں نے حاصل کیا۔ جاوید اعظمی صاحب کے گھر بھی گیا، اور موصوف نے مجھ کو ان کا ایک فوٹو بھی دیا تھا جو میرے پاس موجود ہے، لیکن اس وقت کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ انشاءاللہ اس فوٹو کو ہم جاوید اعظمی صاحب سے حاصل کر کے انشاءاللہ اس کو تھمبنیل میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو حافظ مسعود جو ہیں یہ سن 1965 میں یہاں وارد ہوئے۔ ہم نے آپ سے اس کے پہلے کہا تھا کہ پورے ملک میں ایسے کئی مقام ہیں جہاں پر کہ پوری کی پوری آبادیاں اہل حدیث ہیں، لیکن مہاراشٹر میں تلولی گاؤں جو ہے، جو بھیونڈی سے ناسک کے راستے پر جو ہے 13 میل کے فاصلے، 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور کلیان سے بھی کھڑک پاڑا کے راستے سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
تو مسعود اعظمی صاحب یہاں پر وارد ہوئے سن 1965 میں، اور 2 سال قیام کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے۔ راوی جو ہیں یعنی عبد القادر کنگلے کہتے ہیں کہ جس وقت حافظ مسعود تلولی میں امام و خطیب تھے تو وہ پڑگا کے اندر میں جو ایک اسکول ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہاں پر ایک ندوی عالم شیخ عبد المجید ندوی ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور عبد القادر کنگلے جو شاگرد ہیں حافظ مسعود کے ان سے ذکر کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک امام آئے ہوئے ہیں جو رد شرک اور رد بدعات میں بہت زیادہ متحرک اور فعال ہیں۔ اور عبد القادر کنگلے عبد المجید سے کہتے، ندوی صاحب سے کہتے کہ کیا آپ بھی شرک اور بدعات کے طائفے میں سے ہیں؟ وہ انکار کرتے تھے۔ خود میں بھی شیخ عبد المجید ندوی سے اس دور میں ملا کرتا تھا، اور عبد المجید ندوی جو ہیں یہ بہرحال دیوبندی فکر کے حامل تھے، پتہ نہیں ایسا لگتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً جماعت اسلامی کی سوچ کے حامل تھے وہ۔ حافظ مسعود کے تلولی کی جامع مسجد میں امام بننے سے قبل یہاں پر ایک ملباری امام محمد نامی بھی امامت کرتے تھے جو شافعی اور بریلوی تھے۔ حافظ مسعود صاحب جب یہاں پر وارد ہوئے تو آپ نے توحید پر مشتمل اور رد شرک اور رد بدعات پر مشتمل مضامین کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب اس کام کا آغاز کیا اور یہاں کے مقامی باشندوں کو دعوت حق پیش کرنا شروع کی اور رد شرک اور رد بدعات کا کام کا آغاز کیا تو لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہوا، ایک پریشانی پیدا ہو گئی، اور کبھی کبھی لوگ برگشتہ ہو جاتے اور ایک دوسرے کو منہ تکا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہنگامہ ہوتا تھا، اختلاف پیدا ہوتا تھا، بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، لیکن راوی کے والد ابراہیم کنگلے اور ان کے احباب جو ہیں حالات کو کنٹرول میں کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی حق بات بولتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ حافظ مسعود نے جمعہ کے خطبات میں مسلسل 4 یا 5 خطبے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے پر مشتمل جو ہے دیے وہاں پر۔ حافظ مسعود کے ایک بیٹے تھے نیاز صاحب، اور یہ بہت دیندار تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، اور ان کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا۔ تلولی کی جامع مسجد میں ایک بار یہ وضو کرنے کے لیے آئے، ایک بھی نمازی آس پاس موجود نہیں تھا، نہ کوئی خادم مسجد تھا، اور ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ ان کے یعنی حافظ مسعود کے بیٹے نیاز کو دورہ مرگی نے آ گھیرا اور یہ حوض میں گر گئے اور گر کر انتقال کر گئے۔ یہ ایک بڑا سانحہ تھا۔ عبد القادر کنگلے جو اسماء مسجد کے مؤذن ہیں، جو راوی ہیں ان روایات کی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ نیاز بڑے طاقتور تھے، بڑے دیندار تھے، اور عبد القادر کنگلے اور وہاں کے مقامی باشندے ان کے ساتھ کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک جاں واقعہ تھا جو یہاں پر ایک حادثے کی شکل میں ہو گیا۔ حافظ مسعود صاحب کو کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، اور سفر میں بھی یہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ہانی جو تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کے میرے مرکزی راوی ہیں، وہ جامع مسجد اہل حدیث بھیونڈی میں موجود تھے، اور میں جس مقام پر بیٹھ کر ان سے محو گفتگو تھا اور تاریخ اہل حدیث جمع کر رہا تھا، بلکہ حافظ مسعود کی تاریخ کو قلم بند کر رہا تھا، تو عبداللہ ہانی صاحب نے کہا کہ عبدالودود صاحب جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں اسی مقام پر حافظ مسعود اعظمی بیٹھے رہا کرتے تھے اور گھنٹوں تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے ایک ہاتھ کا ٹیک لگا کر۔ اور یہ بھی کہا کہ موصوف کو اللہ کا ذکر کرنا بڑا محبوب تھا اور قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے۔ سفر و حضر میں ہر جگہ جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جس وقت آپ نے تلولی میں
خطبہ جمعہ میں احقاق حق و ابطال باطل کے کام کا آغاز کیا۔ احقاق حق کا مطلب ہے حق بیانی سے کام لینا، اور ابطال باطل کا مطلب ہے باطل کا بطلان کرنا، باطل کا رد کرنا۔ جب آپ نے اس عظیم کام کا آغاز کیا تو وہاں کے مقامی شافعی باشندے جو بریلوی مسلک کے تھے اور شرک و بدعت کی آلودگیوں سے متاثر تھے، تو وہ غصے میں آ جاتے، ان میں ہیجان پیدا ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو لوگ مارنے کو دوڑتے تھے، اور کبھی کبھی بولتے کہ اتارو اس کو، کچھ بھی بولتا ہے۔ اور اس وقت جو ہیں ابراہیم کنگلے، جو راوی عبد القادر کے والد ہیں، یہ اور خود عبد القادر کنگلے اور عصمت کنگلے وغیرہ جو موجود تھے اس زمانے میں، یہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے نتیجے میں اور رد شرک اور رد بدعت اور اس بات توحید کے مقدس فریضے کو انجام دینے کے دور میں بہت سے شافعی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ دعوت حق پر لبیک کہہ کر اہل حدیث بننے پر آمادہ ہونے لگے۔ یہ وہ دور تھا کہ جناب ابراہیم مقری صاحب، جو جامع مسجد اہل حدیث کے پہلے صدر تھے، یہ البتہ پہلے ہی سے دعوت توحید قبول کر چکے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ابراہیم مقری جو ہیں ان کے لیے قبول حق کے لیے سبب کون تھا، لیکن یہ بہرحال پہلے سے متاثر ہو چکے تھے۔ ایک راوی کا کہنا ہے کہ ابراہیم مقری جو ہیں یہ حافظ مسعود اعظمی کی دعوت توحید سے پہلے ہی سے متاثر ہو گئے تھے توحید سے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ابراہیم مقری صاحب جو ہیں متاثر تو ہو گئے تھے دعوت توحید سے، لیکن موصوف نے رغبت و شوق کے ساتھ جو ہے دعوت توحید کو پیش کرنے کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اسی لیے آپ کے خاندان میں ہی دعوت توحید رہی اور شدت و حدت سے کام نہیں کیا۔ بہرحال موصوف نے یعنی حافظ مسعود نے اپنے خطبات میں رد شرک اور رد بدعت کا مقدس فریضہ انجام دینے کے دور میں پختہ قبروں کے توڑنے کے پر جو ہے خطاب کیا، اور اللہ کے رسول کی متعدد احادیث بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے پختہ مزاروں کے توڑنے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالار ابو الحیاج اسدی کو اسی مقدس کام پر مامور کیا، اور آپ نے اپنے دیار میں اپنے علاقے میں جو ہے پختہ مزاروں کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ ان احادیث کو اور ان تاریخی روایات کو سننے کے بعد یہاں کے ایک باشندے انبیاء گورے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انبیاء گورے صاحب نے جو ہے رات میں اس مزار کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکا جس مزار کی بنیاد پر یہاں پر عرس ہوا کرتا تھا اور لوگ شرک و بدعت کا ارتکاب کرتے تھے۔ حسن مرمکر جو ہے اس شرک کے بانی کہہ لیجئے، حسن مرمکر نے عوام میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہم کو رات میں یہ خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میرا عرس کیا کرو، لہذا یہاں پر ان کا عرس ہوا کرتا تھا۔ جس مزار کو انبیاء گورے نے توڑ دیا تھا یہاں عرس ہوا کرتا تھا، تو جب اس مزار کو توڑ دیا تو آس پاس کی بریلوی آبادیوں میں ہیجان پیدا ہوا اور کافی بے چینی پیدا ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کا انتقام لینے کی کوشش کی لیکن یہ غالب نہ آ پائے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی تم نے مزار کیوں توڑ دیا، تم رد کرتے، لوگوں کو منع کرتے، مزار کیوں توڑ دیا؟ اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا اس خاندان کا انجام کیا ہوگا، انبیاء گورے کا انجام کیا ہوگا دیکھنا انشاءاللہ، یہ کہا بریلویوں نے۔ لیکن بحمدہ تعالی انبیاء گورے آج بھی حیات ہیں۔ یہ کتاب میں نے جو آپ کے پیش نظر ہے یہ 4-5 سال پہلے لکھی تھی۔ انبیاء گورے صاحب کی عمر 80-85 سال تھی، آج 90 سال ہو چکی ہوگی۔ کاش کہ وہ حیات ہوں، ہم دعا کرتے ہیں، اور اگر حیات ہیں تو یہ قابل مبارکباد ہیں۔
ان کی اولاد آج یہاں پر موجود ہے بحمدہ تعالیٰ، اہل حدیث ہے، اور خود یہ بھی متشدد اہل حدیث ہے، متحمس اہل حدیث ہیں۔ آج بھی یہ خاندان بابرکت ہے، اور یہاں پر دولت و ثروت کا نفوذ بھی ہو چکا ہے، یہ بہت خوشحال ہیں، اور بالکل ایسا نہیں ہوا کہ مزار توڑنے کی پاداش میں ان پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ قابل مبارکباد ہیں۔ انشاءاللہ انبیاء گورے کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا، اور کاش کہ اپنے اسی عمل کی بنیاد پر وہ اللہ کے یہاں بخش دیے جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حافظ مسعود تلولی میں بھی امامت کرتے تھے، امام تھے، لیکن ان کے اہل بیت تلولی میں امامت کرتے تھے، لیکن ان کے اہل بیت یعنی گھر والے یہ بھیونڈی میں رہا کرتے تھے، اور عبد القادر کنگلے اس زمانے میں ان کے گھر پر دودھ دیا کرتے تھے۔ عبد القادر کنگلے کہتے ہیں کہ حافظ مسعود کے بھائی مولانا مقبول احمد نے الدعاء المقبول نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اللہ کے رسول کی دعاؤں کو جمع کیا تھا۔ ان کا نام تھا مولانا مقبول احمد، یعنی حافظ مسعود کے بھائی مقبول احمد نے کتاب تالیف کی تھی۔ یہ کتاب اتفاق سے میرے پاس بھی موجود ہے، جو غالباً بھیونڈی میں کسی نے مجھ کو دی۔ اس کے بعد جاوید اعظمی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو جاوید اعظمی صاحب نے مجھے خبر دی، اور یہ خبر مجھ کو عبد القادر کنگلے نے بھی دی کہ الدعاء المقبول جو ہے یہ کتاب ہے اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جاوید اعظمی صاحب نے مجھ سے کہا کہ شیخ عبد الرشید سلفی جو جامعۃ التوحید میں شیخ ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان کو انہوں نے یہ کتاب دی ہے۔ ان کی اس کتاب کی احادیث کی تخریج کے لیے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے، اس کو شائع کرنے کے لیے کام جاری تھا۔ 4-5 سال پہلے جو ہے یہ مجھے خبر دی تھی کہ الدعاء المقبول کو شائع کرنے والے ہیں۔ تو ان کے بھائی بھی جو ہے بحمدہ تعالیٰ عالم ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ حافظ مسعود جامع مسجد کے عقب میں رہا کرتے تھے، اور اسی مسجد میں امام و خطیب تھے۔ اس کے بعد بھنسار محلہ میں شفٹ ہوئے، لیکن امامت و خطابت یہیں کرتے تھے۔ پھر وہاں سے یا ایک روایت کے مطابق شاہ پور سے تلولی شفٹ ہوئے، اور 1967 میں پھر کوکن کی وادیوں میں گم ہو گئے، پھر خبر نہیں۔ ویسے میں نے بائک کے ذریعے پورے کوکن کا اور رائے گڑھ کا دورہ کیا ہے، اور مجھے خبر تھی کہ بھیونڈی تلولی میں وارد ہونے سے پہلے یا تو آپ شاہ پور سے یہاں شفٹ ہوئے یا کوکن کی وادیوں سے یہاں شفٹ ہوئے، اور یہاں پر عظیم الشان فریضہ حق کی اقامت کے بعد موصوف نے جب یہاں پر تمام لوگوں کو دعوت دی اور یہ پورا گاؤں اہل حدیث ہو گیا، تو پھر سے ایک بار کوکن چلے گئے اور وہاں پر کام کا آغاز کیا۔ کوکن میں جب میں دورہ کر رہا تھا تو مجھے خبر دی وہاں کے بعض لوگوں نے، بعض راویوں نے، کہ حافظ مسعود صاحب نے کوکن میں بھی کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال میری یہ خواہش ہے کہ میں کوکن جا کر یا فون کے ذریعے سے وہاں کے ذمہ داروں سے معلوم کروں کہ حافظ مسعود اعظمی صاحب کی کوکن میں کیا تبلیغی و دینی و اشاعتی سرگرمیاں تھیں۔ اگر یہ کوشش کی جائے تو تاریخ اہل حدیث کے نئے گوشوں سے انشاءاللہ ہم کو واقفیت ہو سکتی ہے، اور حافظ مسعود اعظمی کے وہ پوشیدہ گوشے نور میں آ سکتے ہیں، روشنی میں آ سکتے ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ انشاءاللہ میں اس خطاب کے بعد یہ عہد کرتا ہوں، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ حافظ مسعود کی تاریخ کو کوکن سے بھی کشید کروں انشاءاللہ، اور الگ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بیان کروں گا جس میں میں کوکن کی خدمات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر سکوں۔ حافظ مسعود نے جامع مسجد اہل حدیث تلولی میں 786 کے عنوان پر بھی خطاب دیا تھا، اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ بدعت ہے، ہم کو 786 نہیں لکھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا گاڑیوں کے اوپر میں یا مکان کے اوپر میں یا کسی مضمون کے آغاز میں یہ 786 یہ ایک بدعت ہے۔ شیخ وسیع الدین عمری بھیونڈی
حفظہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، بڑی پیاری کتاب ہے، 786 کے بدعت ہونے پر ان کی بھی ایک کتاب ہے۔ تو موصوف نے جب یہ خطبہ دیا تو وہاں کے تلولی کے مقامی باشندے جو ہیں برگشتہ ہو گئے، سراپا ہو گئے، مشتعل ہو گئے اور مارنے کے لیے دوڑے اور کہا کہ روک، اتارو اس کو، کچھ بھی بولتا ہے۔ لوگوں نے کنٹرول کیا، ابراہیم کنگلے اور ابراہیم مقری صاحب نے اور جو یہاں کے اس وقت کے بزرگ حضرات ہیں انہوں نے عوام کو کنٹرول کیا۔ اس طریقے سے جو ہیں لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ تبلیغ دین میں حکمت و مصلحت سے کام کیجئے تو اور بھی برکت ہوگی۔ تو آپ کہتے نہیں، میں اللہ کے سپاہی ہوں اور حق بات سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ بالکل جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا جو بھتیجا ہے جو ہے تبلیغ دین کرتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، اسے منع کر دو ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو جب ابو طالب نے کہا کہ تم اپنے اس اعلان کو بند کر دو اور تبلیغ دین بند کر دو، دعوت توحید بند کر دو، لوگ جو ہیں تمہارے مخالف ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بالکل آپ نے بھی یہی کہا کہ کسی بھی قیمت پر میں باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں، میں حق بات بول کر رہوں گا۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں ہر بات میں حکمت اور مصلحت کی بات کرتے ہیں اور اسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر آج تک رد بدعت میں ایک بھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ ساری زندگی میں تلاش کرتا رہا کہ جماعت اسلامی کا کوئی کتاب چاہے مجھے رد بدعت پر مل جائے، لیکن نہیں مل سکا۔ ہاں، بمبئی کے جناب ریاض صاحب نے، ریاض احمد جو جماعت اسلامی کے امیر بھی رہ چکے ہیں، جب باندرا میں مقیم تھے، میں ان کے گھر بھی گیا ہوں اور SIM کے زمانے میں میں ان سے ملا کرتا تھا۔ انہوں نے جو ہے ایک کتاب البتہ اسوہ رسول اور سنت کے عنوان پر لکھی ہے، یقیناً وہ ایک عظیم کتاب ہے، بے پناہ جامع کتاب ہے رد بدعت اور رد شرک میں۔ اور یہ کتاب میرے پاس میں اولڈ ایڈیشن بھی ہے اور نیو ایڈیشن بھی ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے بمبئی کے ان صاحب نے بس، لیکن پورے ملک میں اور پورے پاکستان میں مجھے خبر نہیں کہ مولانا مودودی نے یا جماعت اسلامی کے کسی مصنف نے رد بدعت میں کوئی کتاب لکھی ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ بدعت کی مذمت کریں گے تو لوگ ان کو مانیں گے نہیں۔ ان کا کام تو بریلویوں میں، دیوبندیوں میں اور اہل حدیث میں ہونا ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہیں رد بدعت اور رد شرک کریں گے تو لوگ ان کو جو ہے بھگا دیں گے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، لہذا ان کے اندر شرک اور بدعت کی آمیزش رہے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ جماعت اسلامی کو ماننے والے بن جائیں، ان کے متفقین میں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے بربنائے مصلحت و حکمت یہ لوگ جو ہیں رد شرک نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی نظام کا نفاذ کرنے کا دعویٰ تو ہے، لیکن مسلمانوں کی بدترین گندگی اور نجاست اور یہ آلودگی شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے میں انتہائی متساہل اور کمزور ہیں یہ لوگ۔ تو شیخ حافظ مسعود جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ہر قیمت پر اللہ کے دین کو ظاہر کر کے رہوں گا اور دین کو قائم کر کے رہوں گا۔ سن 1967 میں یہ جو ہے عظیم عالم، یہ عظیم مبلغ، یہ عظیم داعی جو ہے بھیونڈی کو، تلولی کو جو ہے خیر بات کہہ گیا اور کوکن کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ انشاءاللہ حسب وعدہ ہم کوکن کی وادیوں میں موصوف کو تلاش کریں گے کہ کوکن میں وارد ہونے کے بعد میں موصوف نے کس طریقے سے کوکن میں کام کیا۔ پہلے بھی کوکن میں کام کرتے تھے اور اس کے بعد یا تو کوکن سے یہاں آئے تلولی میں یا شاہ پور سے آئے، اس میں دو روایات ہیں، پھر چلے گئے اور انتقال کب کیا یہ تو مجھ کو جاوید آدمی صاحب سے معلوم پڑ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک عظیم عالم تھے اور موصوف نے یہ پوری آبادی کو جو ہے رہے حق سے مشرف کر دیا اور آج وہاں پر توحید اور قرآن عظیم کی تعلیمات کا بول بالا ہے۔ ایک عظیم اسکول بن چکا ہے، صغرا بی رئیس اسکول، جو اس کا پورا نام جو اس وقت میں نہیں لے پا رہا ہوں۔ یہ ایک عظیم ادارہ ہے جو تعلیمی میدان میں نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ اس کے بعد والا خطبہ جو ہے، اس کے بعد والا ویڈیو جو ہے وہاں کے اسی اسکول سے
متعلق انشاءاللہ ہوگا، ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ ویسے پہلے ویڈیو میں ہم نے کسی قدر جو ہے اس کا تعارف کرا دیا ہے، لیکن بالتفصیل جو ہے سرفراز برمکر کی ویڈیو کے ساتھ میں انہی کی آواز میں ایک ویڈیو ہے 9 منٹ کا، انہوں نے تاریخ اسکول جو ہے، تاریخ ہائی اسکول کو بیان کیا ہے، ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر میں انشاءاللہ۔ ہمارا مستقل ایک ویڈیو اس پر آئے گا جو اسکول پر ہی مشتمل ہوگا۔ تو ہم تمام ناظرین و مشاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔